أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 490 490 حدیث 907 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص، آپ کی خصوصیات، آپ کے اوصاف مبارکہ میں سے ہم کچھ اوصاف سنتے ہیں تاکہ آقا کی محبت اور بھی بڑھے۔ اور حقیقت تو یہ ہے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے ایک مبارک وصف یہ بھی تھا جسے الخصائص الکبریٰ میں حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اعلان نبوت سے پہلے گرمی کے وقت اکثر بادل آپ پر سایہ کیے رہتا تھا اور درختوں کا سایہ بھی آپ کی طرف آ جایا کرتا تھا۔ اور بہت پیاری روایت اس تعلق سے ترمذی شریف کی پیش کرتا ہوں اور بہت ہی پیاری پیاری اس کی شرح بھی پیش کروں گا۔ چنانچہ ترمذی جلد 3 حدیث نمبر 3640 حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابو طالب چند سرداران قریش کے ساتھ ملک شام کو گئے۔ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے۔ جب بحیرہ راہب کے پاس یہ مدنی قافلہ اترا، راہب اسے کہتے ہیں جو عبادت میں مشغول رہتا ہے اور الگ رہتا ہے، تو وہ راہب جو عیسائی المذہب تھا اپنے عبادت خانے سے باہر آیا۔ اس سے پہلے جب قافلے آتے وہ توجہ بھی نہیں کرتا تھا، اب کی بار خود آیا اور لوگوں کے بیچ میں سے گزرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ تھام کر یہ راہب بولا، ھذا سید العالمین، یہ تمام جہان کے سردار ہیں، ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین، اللہ تعالی نے انہیں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قریش کے سرداروں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو اس راہب نے کہا جب تم اس گھاٹی سے آگے بڑھے میں نے دیکھا کہ اس گھاٹی کے، اس وادی کے درخت اور پتھر سجدے میں گر گئے، اور یہ درخت اور پتھر نبی کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو ان کے شانوں کے نیچے سیب کی مانند۔ پھر راہی واپس گیا اور کھانے والوں کے لیے، قافلے والوں کے لیے کھانا لایا، لنگر میلادیہ، لنگر مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ رکھتے تھے، کوئی آدمی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو کس شان کے ساتھ
آپ کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے تھا۔ راہب بولا دیکھو بادل ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ درخت کے نیچے قوم کے قافلے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ کا وقت تھا، درخت کے سائے میں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی تشریف لائے تو آپ دھوپ میں ہی تشریف فرما ہو گئے، مگر درخت نے، اس ٹری نے اپنا سایہ، اپنا شیڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکا دیا۔ راہب نے کہا دیکھو درخت کا سایہ انہی کی طرف جھکتا ہے۔ پھر وہ راہب بولا میں تم کو اللہ تعالی کی قسم دیتا ہوں، ان کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے کہا سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سلام ہے جو گو تیرے پران، سلام ہے جو گو تیرے ایمان، دینر بادشاہ سلطان، دینر بادشاہ سلطان، تمہار تورے پران قربان، یا نبی سلام علیکہ۔ لقب پانے والا اسی سے اسلام کا بول بالا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے مخلوق کے نبی، رحمت اور سردار ہیں، اور ساری امتیں آقا کی امت ہیں۔ سرداران قریش نے جب اس راہب سے کہا کہ تجھے کیسے پتا چلا، تو نے کیسے پہچانا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ نبی آخری نبی ہیں؟ بحیرہ نے انہیں کیا کہا؟ بحیرہ راہب جو ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت، اس زمانے کے اولیاء میں سے تھا۔ اس نے اپنے کشف سے پتھروں کو، درختوں کو سجدہ کرتے دیکھ لیا، لوگ نہیں دیکھ سکے۔ دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے۔ اولیاء کرام کا وجود جو ہے دین کی حقانیت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو درخت سجدہ کرتے ہیں، پتھر سجدہ کرتے ہیں، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
پر بادل سایہ کیے رہتا تھا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور سبحان اللہ اس راہب نے سارے قافلے والوں کو کھانا کھلایا. سبحان اللہ. اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ پر بادل سایہ کیے ہوئے تھا. یاد رکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک وقت پیدائش سے ہی خوشبودار تھا، اور آپ کے جسم اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اور آپ کا سایہ نہیں تھا. کسی نے بڑی وہ عشق بھری بات کہی، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس پلکیں یہ کیسی تھی؟ کچھ یہ بھی سنیے، کیونکہ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف آ رہا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پلکیں، آئیلیٹ کہتے ہیں غالباً اس کو انگلش میں، یہ خوبصورت تھیں اور لمبی تھیں. سبحان اللہ. یہ خوبصورت اور لمبی تھیں، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں روتے تو آنسوؤں کے سمندر بہہ پڑتے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور اعلی حضرت نے کتنے پیارے انداز سے اس کو نظم کیا. اشک باری مژگاں پہ برسے درود، سلک در شفاعت پہ لاکھوں سلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پلکوں سے جو آنسو بہ رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں شفاعت کے موتیوں کی لڑی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت سے مشرف فرمائے. ان کے ارشادات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی آمد کی خوب دھوم دھام منانے کی توفیق دے، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.